نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدکر۔ میرے محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، کوئی ہے جو اس کو سمجھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک کو سیکھے اور سکھائے۔ تو میرے محترم سامعین اکرام، یہ قرآن پاک اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت کے کلام کو اس طرح پڑھنا کہ جس طرح اس کے پڑھنے کا حق ہے، اس کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا اور تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا۔ جب ہم اس طریقے کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، تلفظ صحیح کر کے، تجوید کے ساتھ، تو پھر اللہ رب العزت نے جو انعام و اکرام اس کے پڑھنے کے اوپر رکھے ہیں، وہ اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائیں گے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں۔ اب ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ہمیں ملیں گی، وہ اسی صورت میں ملیں گی کہ جب ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھیں گے۔ اور اگر ہم اس کو پڑھنے میں کوئی غلطی کریں گے، اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی ہو جائے گی ہم سے، تو پھر اس کے اوپر ہمیں وہ اجر نہیں ملے گا۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ ویڈیوز شروع کی ہیں کہ ہر شخص جو قرآن پاک صحیح نہیں پڑھ سکتا، یا جس نے بچپن میں قرآن پاک کسی قاری کے پاس نہیں پڑھا، یا بعض ایسے بھی بھائی ہیں ہمارے، بہنیں ہیں ہماری، جنہوں نے قرآن پاک سرے سے پڑھا ہی نہیں، تو ان کے لیے یہ ایک نادر موقع ہے، کیونکہ ہم اس کو ابتدا سے شروع کر رہے ہیں، قاعدے سے ہم پڑھانا شروع کریں گے، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ اس کو، تو اس سے ہر ایک مستفید ہو سکتا ہے، ہر ایک استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے آج کا ہمارا سبق ہے، جس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ تو اب میرے محترم سامعین اکرام، اس میں تھوڑے سے الفاظ کے مخارج کو سمجھ لیں کہ اس کے مخرج کہاں کہاں سے ادا ہونے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے جو حلق سے الفاظ ادا ہوں گے نا، حلق سے، ان میں حمزہ، ہا، یہ دو لفظ جو ہے، دو حروف، یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوں گے، یعنی اقصائے حلق کا آخری حصہ جو ہمارے سینے کے قریب ہے، وہاں سے ادا ہوں گے۔ ہا، حمزہ، اور اسی طریقے سے ہا اور عین، یہ ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے کہ وسط حلق کے درمیانی حصے سے، یعنی ہماری زبان کی جو جڑ ہے پیچھے، وہ اوپر تالو کے ساتھ لگے گی، تو یہ دو حروف ادا ہوں گے، ہا، عین،
ہا عین، یہ دو حروف وسط حلق سے حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے، اور خا اور غائن ان دونوں کا ایک ہی مخرج ہے کہ یہ حلق کے ابتدائی حصے سے، حلق کے شروع سے جو ہے نا، یہ غائن اور خا یہ ادا ہوگا۔ ہمارا جو حلق ہے نا، اس کے ابتدائی حصے سے غائن اور خا غائن یہ ابتدائی حصے سے ادا ہوگا۔ اسی طریقے سے اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیں کہ یہ سا ہے، سا، اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ملتا جلتا جو حرف ہے وہ ہے سین، سین اور سا، سا کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے اور سین کو سختی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز آنی چاہیے، سین، اور یہ نرمی سے سا۔ اسی طریقے سے یہ زال، زال، اس کا زال کا اور سا کا ایک ہی مخرج ہے، دونوں نرمی سے ادا کرنے ہیں۔ اور یہ زا، سین، ان کا ایک ہی مخرج ہے، ان کو سختی سے ادا کرنا ہے دبا کے، سین، زا، اس طریقے سے۔ تو یہ حروف کے مخارج ہیں، ان کو جو ملتے جلتے الفاظ ہیں جیسے یہ ضاد، یہ ضا، اب یہ ضاد جو ہے یہ زبان کی کروٹ، ہماری جو زبان کی کروٹ ہے یہ داڑھوں کے ساتھ لگے گی تو یہ ادا ہوگا ضاد، ضاد، اور ضا یہ ہماری زبان کی نوک سے ادا ہوگا، ہماری زبان کی نوک سامنے کے دانتوں کی جڑ سے لگے گی تو ضا یہ ادا ہوگا۔ تو اس طریقے سے آج کا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے آگے چلیں گے، اس کی مشق کیجئے، پریکٹس کیجئے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ آپ کی زبان کی روانی میں آ جائے۔ تو باقی اگلا سبق انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں، اجازت دیں، خدا حافظ۔